ہر علاقے، قبیلے، حتیٰ کہ ہر خاندان میں پائی جانے والی رسومات دوسروں سے مختلف ہوتی ہیں۔ شادی بیاہ، موت اور بچوں کی پیدائش کی رسومات ان کے ماننے والوں کے لیے تو بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، جبکہ دیگر لوگوں کو بعض اوقات یہ انتہائی انوکھی اور عجیب و غریب محسوس ہوتی ہیں۔ رسومات کا تعلق یا تو مذہب سے ہوتا ہے یا پھر ثقافت سے۔ زمانے کے بدلتے انداز کے ساتھ لوگوں میں شعور آنے کی وجہ سے کئی دقیانوسی رسومات اور روایات متروک ہو چکی ہیں، لیکن اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو انہی پرانی رسومات سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایسی ہی چند رسومات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ مختلف تہذیبوں میں غم کے اظہار کے لیے مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر کسی کی فوتیدگی پر کچھ لوگ سینہ کو بھی کرتے ہیں، کچھ چیختے چلاتے ہیں، جبکہ انڈونیشیا میں ڈانی قبیلے کے لوگ کسی عزیز کے مرنے پر ایک عجیب قسم کا انداز اپناتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے نہ صرف خاک اور دھواں اپنے چہرے اور سر پر ملتے ہیں، بلکہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ہی کاٹ دیتے ہیں۔ اس قبیلے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر مرنے والا ایک کمزور دل شخص تھا تو اسے اگلے جہان کے مشکلات سہنے اور طاقتور بنانے کے لیے خاندان کے لوگ اپنی انگلیاں کاٹ کر قربانی دیتے ہیں تاکہ مرنے والے کی روح کو آسانی ملے۔ اس لیے مرحوم کی قریبی رشتہ دار خواتین اپنی انگلیوں کے اوپر والی پوریں کاٹ دیتی ہیں۔ انگلیاں کاٹنے سے پہلے ان پوروں کو 30 منٹ کے لیے باندھ دیا جاتا ہے۔ کاٹنے کے بعد انگلیوں کے کٹے ہوئے پوروں کو خشک ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے اور بعد میں ایک خاص جگہ جا کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ ڈانی قبیلے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انگلیاں کاٹنے پر جو درد اور تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ در حقیقت اپنے کسی پیارے سے بچھڑنے کے غم کا اظہار ہے۔ اس قبیلے میں نہ صرف موت پر انگلیاں کاٹی جاتی ہیں، بلکہ بچے کی پیدائش کے وقت بچے کی ماں ہی اپنے بچے کی سب سے چھوٹی انگلی کو زور سے دانت کے ذریعے کاٹتی ہے تاکہ وہ دوسروں سے مختلف ہو اور لمبی زندگی جیے۔ مختلف مذاہب میں مرنے کے بعد میت کو دفنانے یا ٹھکانے لگانے کے لیے مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں۔ اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں مردوں کو دفنایا جاتا ہے، جبکہ ہندو اور سکھ اپنے مردوں کو جلا کر ان کی خاک گنگا اور جمنا دریا میں بہا دیتے ہیں۔ مصر میں بعض لوگ لاشوں کو مسالے لگا کر محفوظ کر لیا کرتے تھے، لیکن پیپوا نیو گنی میں آنگا قبیلے کے لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر لاشوں کو ایک الگ انداز میں محفوظ رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ طریقہ کار بھی مصر میں موجود ممیوں جیسا ہی ہے، لیکن ان کا انداز ان سے تھوڑا مختلف ہے۔ یہ لاش کو محفوظ کرنے کے لیے دھوئیں کا استعمال کرتے ہیں۔ لاش کو 30 دن کے لیے ایک جھونپڑی میں آگ جلا کر دھوئیں میں سینکا جاتا ہے، پھر اسے دفنانے یا جلانے کی بجائے گاؤں میں موجود پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں پر رسیوں کے ساتھ باندھ کر لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ گاؤں میں داخل ہوتے ہی دور سے ان پر نظر پڑتی رہے۔ یہاں کے لوگ لاشوں کو لٹا کر محفوظ کرنے کی بجائے انہیں بیٹھنے کے انداز میں محفوظ کرتے ہیں، جبکہ پہاڑوں پر بانس کی لکڑی سے ٹوکریاں بنا کر ان میں ممی کو بٹھا کر اس کے ہاتھوں اور ٹخنوں کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ مردے کے منہ، کان اور ناک کو سی دیا جاتا ہے تاکہ باہر سے کوئی بھی چیز جسم کے اندر داخل نہ ہو۔ لاشوں کو دھوئیں سے سکھانے کے بعد اس پر مٹی سے لیپ کر دیا جاتا ہے، اس سے ممی گلے سڑنے سے محفوظ رہتی ہے۔ آنگا قبیلے کے لوگ اپنے مردوں کو مختلف تہواروں کے دوران پہاڑوں کی چوٹیوں سے اتار کر نیچے لے آتے ہیں اور تہواروں کے ختم ہونے پر انہیں دوبارہ پہاڑوں پر چھوڑ آتے ہیں۔ اگرچہ ہندو مت میں لڑکیوں کی پیدائش پر خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا، لیکن بھارت کی ریاست راجستھان میں بیٹی کی پیدائش کی خوشی میں علاقے میں 111 نئے پودے لگائے جاتے ہیں۔ اگر سالانہ 60 لڑکیاں پیدا ہوں تو گاؤں والے ایک سال میں 2.5 لاکھ درخت اگا لیتے ہیں۔ گاؤں والوں کا ماننا ہے کہ جس طرح لڑکیاں بڑی ہو کر خاندان کو بڑھاتی اور پروان چڑھاتی ہیں، ویسے ہی درخت بھی ان کے ساتھ بڑے ہو کر پھل دینے لگتے ہیں۔ انڈونیشیا میں ماہ رمضان کے آنے کی خوشی میں آگ کے ساتھ ایک کھیل کھیلا جاتا ہے۔ اس کھیل میں آگ سے گولا تیار کیا جاتا ہے، جس کی شکل اور کھیلنے کا انداز بھی فٹ بال کی طرز کا ہوتا ہے۔ مقامی لوگ اس کھیل کو سپک بولا آپی کہتے ہیں۔ اس کھیل میں بھی فٹ بال کی طرح ہر ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں اور مخالف ٹیم کے خلاف گول بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کھیل عموماً رات کے وقت ہی کھیلا جاتا ہے۔ اس کھیل کو کھیلنے کے لیے کھلاڑیوں کو روحانی عمل سے گزرنا پڑتا ہے، جس میں کھیل سے پہلے 21 دن کے روزے رکھنا ہوتے ہیں، مختلف ورد کیے جاتے ہیں اور آگ پر پکے ہوئے کھانوں سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ کھلاڑی 21 دنوں تک محض تزکیہ نفس کی اس مشق کے بعد ہی روحانی طور پر پاک ہو جاتے ہیں۔ ان 21 دنوں میں کھلاڑی دن میں روزہ رکھتے اور رات بھر جاگتے ہیں۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد کھلاڑیوں کو آگ سے ڈر محسوس نہیں ہوتا، اس لیے وہ آگ کے اس گولے کو ننگے پاؤں ٹھوکریں مارتے ہیں۔ ہندوؤں میں یہ روایت بھی پائی جاتی ہے کہ لڑکی کی باقاعدہ شادی سے پہلے اس کی شادی ایک درخت کے ساتھ کر دی جاتی ہے اور شادی کے بعد اس درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس مذہب کے ماننے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح لڑکی پر بری بلائیں اثر انداز نہیں ہوتی، اور اگر کوئی برا اثر ہوتا بھی ہے تو وہ درخت کے کٹنے سے ہی دور ہو جاتا ہے۔ اسپین میں یہ روایت 16ویں صدی سے چلی آ رہی ہے کہ سال میں ایک دن کیتھولک ضیافت نامی تہوار منایا جاتا ہے، جس میں سال بھر میں پیدا ہونے والے بچوں کو سڑک پر لٹا دیا جاتا ہے اور پھر ایک شخص شیطان کا روپ دھار کر ان کے اوپر سے کودتا ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کے بچے زندگی بھر مصیبتوں اور خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।